بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ سب کہنے لگے اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ کے طور پر پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور کہیں گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دوہا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں کہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی اور بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے۔ پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہے اس کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو وہ نہ مانی، حتیٰ کہ وہ قحط میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا، ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان مباشرت کے لیے بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو، جائز طریقے ہی سے پردہ بکارت زائل کرو۔ پس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ عزیز تھی، اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا، لیکن ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کثیرہ ہو گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی اجرت ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مزاح نہ کر۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مزاح نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور ہانک کر لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا
تو ہمیں بس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم سبھی مبتلا ہے۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ فوائد حدیث: معلوم ہوا کہ مصائب و مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ تعمیل حکم بھی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، یعنی تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نیک اعمال کو وسیلہ میں پیش کرنا جائز ہے۔ کرب و بلا سے نجات حاصل کرنے میں بندہ کے تقوی کو بڑا دخل ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا، یعنی جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصائب سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتے ہیں۔ اس حدیث سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ ان کو دوسروں پر فضیلت دینا باعث فضیلت کام ہے۔